السلام علیکم ویوز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا اپنا چینل ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویوز، آج کی ٹاپک کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے منہاس راجپوت، تاریخ منہاس راجپوت۔ تو ویوز، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویوز، اپنی آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ منہاس راجپوت ایک عظیم شاخ کا نام ہے۔ یہ قوم پنجاب کے کم و بیش تمام اضلاع میں آباد ہے۔ منہاس سب سے زیادہ ضلع جہلم اور اس کے نواح میں آباد ہیں۔ دوسرے نمبر پر راولپنڈی کے ضلع میں آباد ہیں، جبکہ آبادی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر سیالکوٹ میں رہتے ہیں۔ ان اضلاع کے علاوہ یہ لوگ لاہور، گوجرانوالہ گجرات، شیخوپورہ، سرگودا، شاہپور، ملتان، مظفر گڑھ کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں اور مرواڑ میں بھی آباد ہیں۔ منہاس قوم کا تعلق چونکہ راجپوتوں کی اگنی کل شاخ چوہان سے ہے، لہذا ان کے ماضی کی بعیدہ بھی وہی تاریخ ہے جو چوہان راجپوتوں کی ہے۔ یہ قوم ماضی میں جموں کشمیر کے کئی علاقوں پر صدیوں تک حکمران رہی۔ منہاس در حقیقت راجپوتوں کے جموال خاندان ہی کی ایک شاخ ہے۔ گویا نسل کے اعتبار سے جموال اور منہاس ایک ہی شخص کی اولاد ہیں۔ اب یہ سوال کہ منہاس قوم جموال سے کب اور کیسے علیحدہ ہوئی، بے حد اہم ہے۔ اس زمانے میں مختلف روایات جو کہ تانے بانے ملتے ہیں، ان کا لب لباب یہ ہے کہ منہاس قوم راجہ جوگ راج نامی کی اولاد ہے، جو کہ راجہ جامبو لوچن بانی شہر جموں، جس کا تذکرہ ہم جموال قوم کے ذیل میں کر آئے ہیں، پشت در پشت سے تھا۔ اس راجہ جوگ راج کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام، جو کہ باپ کا جانشین بھی تھا، ملن ہنس یا من ہنس تھا، جبکہ چھوٹے بیٹے کا نام سورج ہنس تھا۔ راجہ جوگ راج نے اپنی جاگیر اپنے دونوں بیٹوں کو الگ الگ بانٹ دی تھی۔ اس کے بڑے بیٹے ملن ہنس یا من ہنس کو باپ کی وراثت میں سے جو جاگیر ملی تھی، اس کی اولاد نے اس پر کھیتی باڑی شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق جموال پر چونکہ شاہی خاندان تھا، لہذا اس میں کھیتی باڑی کے پیشے کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ جب من ہنس کی اولاد نے کھیتی باڑی شروع کی تو جموال قوم نے انہیں اپنی برادری سے باہر نکال دیا، جس کی وجہ سے منہاس یعنی منہا کیے گئے یا نکالے گئے مشہور ہو گئے۔ لیکن یہ روایت صحت کے اعتبار سے غلط ہے۔ منہاس قوم کو منہاس اس کے جد امجد من ہنس کے نام سے کہا جاتا ہے۔ لفظ من ہنس کثرت سے استعمال ہوا تو منہاس بن گیا۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ منہاس قوم کے اجداد ماضی قریب تک کشمیر کے کئی علاقوں پر حکمران رہے۔ اگر اس قوم نے ابتدا میں ہی پیشہ کاشتکاری شروع کر دیا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قوم 19ویں صدی تک کے وسط تک جموں و کشمیر میں کیوں کر حکمران رہی، اور حکمرانی کے دور میں انہیں کھیتی باڑی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ان کا غالباً آخری فرمانروا مہاراجہ جموں جو کشمیر ہری سنگھ تھا۔ منہاس قوم کے جد امجد ملن ہنس یا من ہنس کا زمانہ 400 بکرمی بمطابق 457 بتایا جاتا ہے۔ گویا مدت کے لحاظ سے یہ راجپوتوں کی بے حد قدیم قوم ہے۔ منہاس قوم کے اب بھی جموں و کشمیر کے علاقوں میں کافی خاندان آباد ہیں۔ سیالکوٹ کے منہاس راجپوت راجہ چک دیو کی اولاد ہیں۔ راجہ چک دیو کے دوسرے بیٹے رام دیو کے دو لڑکے سنگھا دیو اور جگو تھے۔ ان دونوں کی اولادیں سیالکوٹ میں آباد ہیں۔ بہرصورت منہاس قوم کے 7 خاندان مشہور ہیں، اور پنجاب میں جتنے بھی منہاس ہیں انہی 7 خاندانوں میں سے نکلے ہیں۔ منہاسوں کے 7 خاندانوں کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 پہ منہاس جسروٹا۔ پہلے یہ خاندان جموال سے الگ ہو کر کشمیر میں موضع مالتی
तहसील सोहेली में आबाद हुआ। दूसरे नंबर पे बराह रास्त मिलन हंस की औलाद। पहले ये ख़ानदान कश्मीर में चिपड़ा बत और परगोल के मकाम पर आबाद हुआ। ये बराह रास्त मिलन हंस की औलाद है, तो ये शायद मिलन हंस की औलाद ही सदाते हो अपने आप को। तीसरे नंबर पे राजा संग्राम देव ख़ानदान। ये ख़ानदान कांगड़ा और गुरदासपुर में आबाद हुआ। और चौथे नंबर पर ख़ानदान राजा चकदेव। यह ख़ानदान राजा चकदेव दूसरे फर्जंद राजा रामदेव से निकला है। रामदेव के दो बेटे संगादेव और जग्गू थे। इन दोनों की औलादें सियालकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर में आबाद हुईं। इस ख़ानदान को मेहा का लक़ब दिया जाता है। पाँचवें नंबर पर राजा बुर्ज देव के बेटे अकमल देव का ख़ानदान। यह ख़ानदान राजा बुर्ज देव के दूसरे बेटे अकमल देव की नस्ल से है और पहल ये मौज़े संबलपुर में आबाद हुआ था। छठा ख़ानदान सैयदू और चंकर देव के ख़ानदान। राजा बुर्ज देव के बेटे राजा नरसंग देव के 3 बेटे थे, जिनमें से एक बेटा राजा अर्जन देव तो राजपाट का मालिक बना, जबकि दूसरे 2 भाई जिनके नाम सैयदू और चंकर देव थे, एक मिन्हास ख़ानदान के बानी बने। उनकी औलादें मवाज़ात सम, तोप, जंड्याला और सोहांजा में आबाद हुईं। सातवां हकमा देव ख़ानदान। मिन्हास राजपूतों का ये ख़ानदान हकमा देव कल्याण देव की औलाद पर मुश्तमिल है, जो राजा मालदेव का छोटा भाई था। राजा मालदेव की वफ़ात 1513 के लगभग हुई। यह ख़ानदान पहल कश्मीर के इलाके बलावड़ा, चंद्रकोट, आकलपुर और कास्तीगढ़ वगैरह में आबाद हुआ। जम्मू का मशहूर राजा अजब देव इसी ख़ानदान का चश्मो चिराग था। मिन्हासों के मदरजा बाला 7वां ख़ानदान इब्तदाई में ज़्यादातर कश्मीर में आबाद हुए थे, लिहाजा ये बात यकीनी हद तक दुरुस्त है कि ये लोग कश्मीर से पंजाब की तरफ नकल मकानी करके आए होंगे। गोया पंजाब में आबाद तमाम मिन्हास ख़ानदान इन्हीं 7 ख़ानदानों के अबनाओ अखलाफ हैं। अब भी जम्मू व कश्मीर में मिन्हास कौम की कई कड़ियाँ मिलती हैं। तो व्यूज़ आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।